سورۃ اسراء جو ہے آیت نمبر 1 میں جو ہے اس میں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس چیز کو جو کہ میں بیان کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ جو ہے اسی چیز کو ہی تو بیان کر رہا ہے کہ کچھ نشانیاں علامات دکھانا منظور تھا۔ تو اس چیز سے جو ہے مطلب کوئی عام آدمی بھی جو ہے اس چیز کو جو ہے مفہوم کو سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے اس سفر پہ لے جانے کا مقصد یہی تھا کہ میں کچھ اپنی علامات و نشانیاں دکھاؤں۔ تو وہی بات آگے کہ ان نشانیوں کو، ان علامات کو، ان کائنات کے نظامات کو دکھانا منظور تھا جو کہ قرآن میں جس کے مطابق ذکر ہے۔ تو اس میں جو میں ایک سوال مثال کے طور پہ آپ کے سامنے میں سوال رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے 7 آسمان بنائے اوپر نیچے۔ اب جو ہے اس کو پریکٹیکل دیکھے بغیر تو آپ جواب نہیں دے سکتے کہ کائنات میں کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان اوپر نیچے کیسے بنائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح کائنات کا وزٹ کروایا ہے، تو عام انسان جو کہ اہل ایمان ہے، امتی ہے، وہ بھی اپنے تصور کے زیر تحت قرآن کے علم کے مطابق جو ہے اپنے تصور کو جو ہے دوڑاتے کائنات کا وزٹ کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو انسان کے تسخر میں دے دیا ہے۔ تسخر میں دے دیا ہے اس طرح کہ ہمارا یہ جو تصور ہے نا، تو یہ اس حد تک جو ہے فوری طور پہ جو ہے پہنچ جاتا ہے براق کی طرح کہ جس طرح جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے مطلب واپس آئے تو ابھی جو ہے زنجیر دروازے کی ہل رہی تھی، پانی وضو والا جو ہے ابھی وہ رواں تھا نیچے زمین میں، جس کو کہتے ہیں لڑنا، یعنی آگے پانی کھسک رہا تھا۔ تو مطلب اتنے سے جو ہے مطلب پلک جھپکتے پوری کائنات کو جو ہے دیکھنا، تو یہ تو مثال کے طور پہ علم قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو تصور میں یہ طاقت دے، کائنات کو جو ہے دکھائے آپ کو تصور میں، تو یہ ناممکن نہیں ہے۔ میں نے خود یہ عملی طور پہ تجربہ کی ہے، میں خود جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق جو ہے علم قرآن کے مطابق جو ہے کائنات کا تصوراتی وزٹ کیا ہے۔